اب میں مجلس ارار اسلام کے مرکزی رہنما حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری ثالث سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امام بعدہ ولا امت بعد امتی وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وابنائہ وبناتہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قابل صدر احترام اکابر مجلس احرار اسلام، زعماء ملت، علماء کرام، حاضرین محفل، 7 ستمبر 1974 وہ دن کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے بر صغیر کے مجاہدین ختم نبوت کے خون ناحق اور خون بے گناہی بہانے والوں کو چاروں شانے چت کروا کر پاکستان کے آئین میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کر ایک ایسا اضافہ کروایا جو آج تک منکرین ختم نبوت کے سینوں پر مونگ ڈل رہا ہے، اور وہ اس سلسلے میں بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی یہ کوششیں ناکام و نامراد ہوں گی۔ عزیزان گرامی، مسئلہ ختم نبوت جہاں ایک مسلمان کے ایمان کا اور جذبات کا مسئلہ ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ مسئلہ ہم سے شعور اور فکر کا تقاضا کرتا ہے کہ فی زمانہ ہمارا چالاک دشمن ایک بہت مضبوط اور منظم انداز میں اپنے افراد کو تیار کر کے ان مقامات تک پہنچا رہا ہے جہاں پہنچ کر وہ ان کی پشت پناہی کے لیے بہت ہی اہم اور مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ وطن عزیز کی بہت ہی اہم پوسٹوں پر آج ان کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے مختلف اہم اداروں میں انہوں نے اپنی نسل نو کی عصری تعلیم کا بہترین انتظام کر کے اور ان بچوں میں سے بہترین نوجوانوں کا، بچوں اور بچیوں کا انتخاب کر کے انہیں تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد پھر اس مقام تک پہنچانے کے لیے مکمل جد و جہد کی، اور اپنے تمام وسائل استعمال کیے، اور اس میں پھر ان کے ساتھ تعاون ان قوتوں نے کیا کہ جن کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مرزائیت جن کا خود کاشتہ پودا ہے اور وہ آج تک اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ تو جہاں ہم ان کے خلاف میدان عمل میں اس انداز میں آ رہے ہیں کہ جلسہ ہے، جلوس ہے، وہیں ہمیں اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے اعلیٰ تعلیمی عصری تعلیم کے ادارے قائم کیے جائیں جن کی سرپرستی علماء فرمائیں، اور وہاں ہم پھر ایسے رجال کار پیدا کریں جو اسی محاذ پر ان کا مقابلہ کریں۔ دوسری بات، یہاں بات ہوتی رہی کہ
مرزائیوں کے ایک نمائندے نے باہر جا کر ٹرمپ کے سامنے فریاد رسی کی، درخواست گزاری کی، اور ہم اس پر بڑے چیں بجبیں ہو رہے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کا نبی یہی کچھ کرتا رہا ہے۔ ان کا نبی، جس کو وہ نبی مانتے ہیں، وہ برطانیہ کی ملکہ کی منتیں کرتا رہا، اور اب یہ امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا۔ وہ ان کی منتیں کر رہے ہیں، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے زمانے میں ابتدائے اسلام میں مسلمان بہت کمزور تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا جو حصہ ابتدائے اسلام میں نازل فرمایا ہے، اس میں بہت سے واقعات ہیں مختلف اقوام کے۔ اصحاب کہف کا قصہ، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ہیں۔ یہ تمام قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں نازل فرمائے جب مسلمان نئے نئے تھے، تعداد میں بہت کم تھے۔ تو اللہ ان کو یہ باور کروا رہے تھے کہ ایسا زمانہ تم سے پہلوں پر بھی آیا ہے، لیکن پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ جن کا حامی و ناصر ہوتا ہے وہ کمزور ہونے کے باوجود باطل پر غالب آ کر رہتے ہیں، وسائل کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہ وسائل پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے سامنے ناکام و نامراد ہوں گے، باطل ہمیشہ سرنگوں رہے گا، اللہ تبارک و تعالی حق والوں کو سر بلند رکھے گا۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، میر کارواں قافلہ سالار احرار، ان کی زندگی اور خاص طور پر وہ واقعہ جو مولانا امجد خان صاحب یہاں بیان کر کے گئے ہیں، جیل کا واقعہ، پھانسی گھاٹ جانا، وہاں جا کر اپنی کیفیت کا جس انداز میں انہوں نے اظہار کیا۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے جو میں نے سنا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ تختہ دار پر چڑھ کے ہاتھ پیچھے پکڑ لیے، باندھ لیے، اور تصور کیا کہ بس اگلے لمحے میں میرے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا اور جلاد پھٹا کھینچ دے گا اور میں پھانسی کے پھندے پر جھول جاؤں گا۔ تو ابا جی جو الفاظ فرمایا کرتے تھے، روایت ان کی، کہ پھر فرمانے لگے کہ میں نے اپنے یار کی طرف دھیان کیا، کہ دل کی طرف توجہ کی، پھر فرمایا کہ الحمدللہ میں نے اسے مطمئن پایا کہ اگر اس مرحلے میں یہ مقام بھی آیا تو ایک جس میں عبور کر جاؤں گا۔ تو مجھے اس پر وہ فارسی کا شعر جو ابا جی سے ہی سنا وہ یاد آ گیا کہ وازست سرے ممبر رازست سرے دارے، کہ ہمارے بزرگوں نے ممبر پر تو واز کیا ہے لیکن دار پر راز کیے۔ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس راہ میں جان دینا سعادت سمجھتا ہے۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی ناموس رسالت پر ختم نبوت کی راہ میں جان دینا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس حوالے سے مسلمانوں کو جو جذبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ کبھی ماند نہیں ہونے دیں گے۔ آخری بات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، 7 ستمبر آتا رہتا ہے، تجدید عہد کے لیے آپ حضرات یہاں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ واقعہ سارا پچھلے برس بھی محترم لیاقت بلوچ صاحب نے سارا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ کس طرح 29 مئی کو وہ ٹرین کا واقعہ ہوا چناب نگر میں، جو اس وقت ربوہ ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک تحریک کی فضا بنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی نتیجے میں 7 ستمبر مئی میں شروع ہونے والا یہ قضیہ
ستمبر میں جا کے مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور امیر شریعت کا وہ فرمان سچ ثابت ہوا کہ وہ ٹائم بم جو اس امت کے سینوں میں رکھ دیا گیا تھا وہ اپنے وقت پر پھٹا اور مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل کا کام کر گیا۔ اس حوالے سے یہاں اکٹھا ہونا یہ کوئی دن منانے کے لیے نہیں ہوتا، ہم آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے، یہ یوم تشکر بھی ہے، یہ اپنے گزر جانے والوں ان تمام مجاہدین ختم نبوت کے ساتھ تجدید وفا کا دن بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج تک جتنے بھی مسلمان اس راہ میں محنت کرتے رہے ہیں ان کے سلسلے کو ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس مرحلے میں کبھی کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ جان دینی پڑ جائے تو اللہ انہی کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں اس مقام پر بھی سرخرو فرمائے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت، یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ بر صغیر میں نہیں تو شاید پاکستان میں اس سے بڑی کوئی تحریک نہیں چلی کہ جس میں 10,000 کے قریب یا اس سے کچھ زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہو، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ اسلامی ریاست جو کہنے کو اسلامی ریاست اور پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، وہاں آقا نامدار مفخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ کی عزت اور آپ کے مقام و منصب کے تحفظ کا مطالبہ کرنے والوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ تو ان کا خون ناک بے گناہی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ پکار کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی منصب نبوت پر، مقام ختم نبوت پر، اور کبھی بھی ناموس رسول پر آنچ مت آنے دینا۔ مسلمانوں، تم زندہ رہو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام ختم نبوت پر لوگ ڈاکہ ڈالتے رہیں، یہ نہ ہونے پائے۔ اس حوالے سے اپنی آنکھ کان کھلے رکھیں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، گلی کوچوں میں اس حوالے سے نشستیں منعقد کریں، مبلغین ختم نبوت کو لے کر جائیں، وہاں ہماری نژاد نو، نئے مسلمان، نئے بچے جن کو ہم نے تعلیم کے نام پر، اعلیٰ تعلیم کے نام پر بڑے اچھے اداروں میں بھیجا، لیکن وہاں پر انہیں ایمان کا نہیں بتایا جاتا، مال کمانے کا بتایا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ان کے دروازوں تک جا کر انہیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بنایا ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری فرمان اور ہدایت نامہ ہے۔ اب کبھی کہیں کسی بھی علاقے میں جب بھی کوئی انسان ہدایت پانا چاہے گا، محمد کریم کے دروازے اور آپ کے قدموں میں آئے گا تو ہدایت پائے گا، اس کے علاوہ اس کو کہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی کوشش کرتے رہیں گے، ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے، مل کر کرتے رہیں گے، اور اسی پر بات کو ختم کروں گا کہ جب تک ہم مل کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر اس سلسلے میں کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ رہے گی، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں کسی بھی مسلمان طبقے کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اتحاد کا نقطہ بنایا ہے، آج بھی امت اس پر متحد ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی